بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، اور تم میں سے جو اختیار والے ہیں ان کی بھی فرما برداری کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بات بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہم ایمان والوں کو خطاب کر کے حکم دیتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اللہ کا حکم مانو. اللہ کا حکم ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ قرآن پاک کے ذریعے سے. اللہ نے اپنے نبی پر جو سچا کلام نازل فرمایا ہے قرآن پاک، اس میں جو بھی احکام ہیں وہ سب اللہ کا حکم. تو قرآن کی ہم پیروی کریں گے تو اللہ کی پیروی کرنے والے ہو جائیں گے. قرآن کو مانیں گے تو اللہ کو ماننے والے ہو جائیں گے. یہ پہلا حکم. دوسرا حکم، ایمان والو، تمہارے پاس جو رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے ان کا حکم بھی مانو. تو کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ہم تک صحیح سند کے ساتھ حضرات صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہیں، ان کی فرما برداری یہ بھی ہم پر ضروری. تیسرا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اختیار والے ہیں، یعنی ہمارا اختیار جن لوگوں کے ہاتھوں میں دیا گیا، چاہے دین کا ہم نے اختیار دے دیا ہو، چاہے دنیا کا اختیار دے دیا. اب جن کے ہاتھوں میں دنیا کا ہم نے اختیار دیا ہے وہ کون ہے؟ حکمران، حاکم، امیر. جن کو ہم نے اپنا امیر بنا دیا، اپنا ہم امیر مان لیا، تو اب اس کی فرما برداری ہم پر واجب ہو جائے. اسلامی حکومت ہے،
جن کو ہم نے اپنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنا دیا، تو اب اس کی فرما برداری ہم پر واجب۔ ایسے ہی دین کا اختیار جن کے ہاتھوں میں ہے وہ کون ہے؟ علماء ہیں، فقہا ہیں، تو ان کی بات بھی ہم ماننا ہم پر واجب ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کا حکم مان۔ ہم حضرات صحابہ کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ تینوں باتیں بدرجہ عدم مکمل طور پر موجود تھی۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی بھی حکم نازل ہوتا، فوراً حضرات صحابہ اس حکم کو کرنے کے لیے، ماننے کے لیے، انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، چاہے اس سے ان کے مال کا نقصان ہو، چاہے جان کا نقصان۔ اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً اس کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس سے پہلے کئی بار میں نے آپ حضرات کے سامنے بتلایا، شراب پہلے حلال تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوگی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا وغیرہ یہ سب شیطان کے گندے کام، فاجتنبو، اب اس کے بعد ان کاموں سے بچو۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ گلی گلی جا کے اعلان کرو کہ اب شراب ہو حرام ہو۔ تو جس طرح سے آج کل ہم لوگ چائے پیتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں شراب پینے کا رواج تھا۔ کوئی مہمان جاتا تو جیسے ہم چائے پلاتے ہیں ویسے وہ شراب پلاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت سے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ وہ شراب پینے کے لیے شراب کا گلاس زبان تک لے کر گئے، منہ تک لے کر گئے، جیسے ہی آواز آئی کہ شراب حرام ہو گئی فوراً وہیں پھینک۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جن کے پاس بھی شراب ہے گھروں میں، مٹکوں میں، وہ سب لا کے گلی میں لا کے توڑ دو مٹکوں کو۔ تو فوراً سارے صحابہ اپنے اپنے شراب کے مٹکے گلی میں لا کے توڑ دیے۔ کہتے ہیں کہ اس دن اس طرح زوردار بارش ہو تو گلیوں میں پانی بہتا ہے سیلاب بن کے، اسی طرح سے اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب سیلاب بن کر بہنے لگی۔ صحابہ کے اندر اللہ کی اطاعت کا، نبی کی اطاعت کا ایسا جذبہ تھا۔ یہ بھی بنے بتایا کہ ایک صحابی شراب کی تجارت کرتے تھے، ملک شام میں اپنا پورا سرمایہ لے جا کے شراب کے مٹکے لے کر آئے۔ ابھی مدینے میں گئے نہیں، اندر آئے نہیں، انہیں خبر پہنچ گئی کہ شراب حرام ہو گئی، تو انہوں نے شراب کے مٹکے مدینے کے اندر لے جانا بھی گوارا نہیں کیا، مدینے کے باہر ہی ایک پہاڑ کے پاس رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ میرے پاس اتنے مٹکے ہیں، میں کیا کروں، آپ کا کیا حکم، میں کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، جا کے وہیں سارے مٹکے توڑ دو۔ صحابی نے کوئی چونو چرا نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بہانہ تلاش نہیں کیا، سیدھے گئے، جا کے سارے مٹکے توڑ دیے۔ حالانکہ ان کی تجارت کا پورا سرمایہ تھا، پوری پونجی تھی، کیپٹل جن کے پاس جو بھی تھا وہ سب اس میں لگا دیے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے تو فوراً انہوں نے سب کو توڑ کے ضائع کیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں، کبھی ایسے لمحات آتے ہیں، کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ایک طرف مال کا نقصان ہو رہا ہے، دوسرے طرف اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے صحابہ نے ہمیں بتا دیا، اس وقت ہمیں اللہ کا حکم سب سے بڑا ہونا چاہیے، چاہے ہمارے مال کا نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن میرے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ دوسرا حکم اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی فرما برداری کرو۔ تو آج کل ایک جماعت ہے
کیا کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث ہمارے لیے ضروری نہیں. ایسی جماعت بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین جیسی ہے. پوسٹ مین کا کام کیا ہے؟ خط لانا، لا کے جس کے نام پہ لکھا گیا ہے پہنچا دینا. اب خط کے اندر کیا ہے اس میں پڑھنا ہو، سب ان کا کام. پوسٹ مین کا کام نہیں، پہنچانا بس. اس کے بعد اب پوسٹ مین کی بات کو ماننا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ہوتا ہے کیا؟ ضروری. نعوذ باللہ. اسی طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیثیت بھی پوسٹ مین جیسی. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے قرآن پاک کو بھیجا ہم تک پہنچانے کے لیے، انہوں نے ہمیں پہنچا دیا. اب قرآن کو ہم خود سمجھیں گے، ہمیں حدیث کی کیا ضرورت. تو اب اس آیت میں رد ہو رہا ہے ان لوگوں کا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا حکم مانو. بولنے کے بعد اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ بولنے کی کیا ضرورت؟ صرف وَأَطِيعُوا اللہ بولے تو بس تھا نا. کیا بول رہا اللہ؟ اللہ کی بھی مانو، رسول کی بھی مانو بولتا ہے. اب رسول کی حیثیت صرف پوسٹ مین کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانو؟ کیوں بول رہے ہیں؟ ایسی بے شمار آیتیں ہیں. ہر ایک جگہ میں تو اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی بات ماننے والا ہے. جو رسول کا حکم مانتا ہے، رسول کی فرما برداری کرتا ہے، وہ اللہ کا حکم ماننے والا ہے. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے الگ نہیں ہے. بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اپنے دین کو جاننے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے یہ سمجھیں کہ بس قرآن کافی ہے، حدیث ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے کئی مسئلے ٹیڑھے ہو جائیں. قرآن میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ ہے قرآن میں. نماز کیسے پڑھنا سب حدیثوں میں ہے. اگر حدیث کا انکار کر دیں گے تو تم نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے. ہر بات کو پھر تم جیسے نماز پڑھ رہے ہو قرآن سے ثابت کرو. قرآن میں تو نہیں ہے نا. اسی طرح سے اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، صرف زکوٰۃ دینے کا. اب زکوٰۃ کتنے مال میں واجب ہے، کتنے مال میں واجب نہیں ہے، اس کے نصاب کی کیا کیا تفصیلات ہیں، یہ بھی قرآن میں صاف صاف نہیں ہے. اجمالی طور پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تفصیل بیان کر. ایسے ہی حج کے بارے میں بھی، حج میں کیا فرائض ہیں، اسی طرح سنتیں کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کرنے کا طریقہ کیا ہے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو اس لیے یہ کہنا کہ بس قرآن کافی ہے، حدیث ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی جو ہے گمراہی ہے اور یہ کفر ہے. حدیث کے انکار کرنے والے اسلام مومن نہیں ہیں، کافر ہیں. یاد رکھیں. ہمارے اس چنئی میں بہت سے منکرین حدیث ہیں. منگنڑی کے علاقے میں بہت سے، ان کے کئی دکانیں بھی ہیں. وہاں جا کے خریدنا جائز نہیں ہمارے لیے. مرتد ہیں وہ، ان کے ساتھ معاملات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. مرتدوں کے ساتھ بیع و شراء کا، خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، شادی بیاہ کا معاملہ کرنا جائز نہیں. خیر، تو یہ ایک جماعت ہے. تو اللہ نے کہا کہ رسول کی بھی، اللہ کا حکم بھی مانو، رسول کا حکم بھی مانو. ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر، صحابہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تو جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. وہ تو نبی کے عاشق تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کی پیروی کرتے تھے. ویسے ہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ پر قربان ہو جاتے تھے. یہ بھی واقعہ میں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں. ایک صحابی کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی
سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کو پکڑا اور انگوٹھی اتار کر پھینک اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی آگ کی چنگاری کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہے؟ یہ آگ کی چنگاری ہے، قیامت کے دن یہ انگوٹھی آگ کا جہنم کی آگ کا انگارہ بنے گی، کیا تم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب وہاں جو دوسرے حضرات تھے انہوں نے ان صحابی سے کہا یہ جو انگوٹھی نیچے گری ہوئی ہے وہ تمہارے لیے تو پہننا حرام ہے، لیکن تمہاری بیوی کے لیے، تمہاری بیٹی کے لیے یا تمہاری بہن کے لیے پہننا تو جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ یا اگر تمہارے گھر میں کوئی عورتیں نہیں ہیں تو اس کو بیچ کر اس کا پیسہ خود استعمال کر سکتے ہو، اٹھا لو۔ قربان جائیے اس صحابی پر، اٹھانا جائز تھا، حرام نہیں تھا۔ کیا کہا وہ صحابی؟ کیف آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو میرے پیارے نبی نے پھینک دیا میں اسے کیسے اٹھاؤں؟ مجھے گوارا نہیں، میں نہیں اٹھاؤں گا، اگرچہ جائز ہے میرے لیے، میرے نبی نے پھینک دیا میں نہیں اٹھاؤں۔ تو حضرات صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرما بردار، تو ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ ہمیں بھی ایسے موقع آئیں گے، ایک طرف بیوی کا تقاضا، بچی کا تقاضا، بچے کا تقاضا، مال کا تقاضا، مال کے نقصان کا اندیشہ، دوسری طرف نبی کا حکم، اللہ کا حکم۔ تو ایسے وقت میں ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے ہمارے ایمان کا، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اگر ہم دنیا کا فائدہ دیکھ کر اللہ کا حکم توڑ دیے، نبی کا طریقہ چھوڑ دیے، وہ بعد میں دیکھ لیں گے مرنے کے بعد بولتے تو بزرگوں اور دوستوں ہم ناکام ہیں، اللہ کے امتحان میں ناکام۔ ایسے کئی موقع آتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم سب سے اوپر، اپنے اللہ کے حکم کو رکھنا چاہیے، نبی کے طریقے کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا حکم ہو گیا۔ تیسرا حکم اللہ کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر سے یہاں آیت کے اندر کون مراد ہے؟ حضرات صحابہ فرماتے ہیں اولو الامر سے دنیا کے مسلمان حاکم حکمران مراد ہے۔ اسلامی ملک ہے، اس اسلامی ملک کا کسی کو ہم نے امیر بنا دیا، کسی کو اپنا خلیفہ مان لیا، تو اب اس کی اطاعت فرما برداری ہم پر واجب۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت، جو میری اطاعت کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر فرمایا جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ جو شخص امیر کی نافرمانی کرے جب تک کہ وہ امیر شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دے، وہ اسی حالت میں مر جائے توبہ کیے بغیر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاہلیت کی موت مرے۔ ہاں امیر سے اسلامی حکومت میں جو خلیفۃ المومنین ہوتے ہیں، امیر المومنین ہوتے ہیں، وہ مراد۔ دوسرا قول حضرات صحابہ کا، بعض صحابہ کا یہ قول ہے اولو الامر سے مراد وہ ہیں جن کے ہاتھ میں ہم نے دین کا اختیار دیا ہوا ہے، یعنی علماء، فقہا، علماء اور فقہا کی اطاعت کرو، تو اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو منکرین حدیث وہ ایک جماعت ہے، اور ایک جماعت ہے اہل حدیث بول رہے ہے نہیں، اور ایک زبان میں ان کو غیر مخلدین بھی بولتے ہیں۔ ان کا بولنا کیا ہے؟ ہمارے لیے قرآن بس ہے، حدیث بس ہے۔ یہ ائمہ ہے نا، امام شافعی، امام حنفی، اس میں کیا ضرورت ہے؟ کوئی کیا ہے کہ تو میں مسلمان ہوں، میں حنفی شافعی کیا کہتا ہوں، کیا بولتے جب میں مسلمان ہوں؟ مسلمان تو ہے ہی بھائی،
تو یہ ایک جماعت ہے. تو اب اس آیت کے اندر ان کی بھی تردید ہوتی ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے جو ائمہ ہیں دین کے امام ان کی فرما برداری کرو. وہی تو ہے تقلید، ہم وہی کر رہے ہیں. اور ایک حدیث میں تو اور ایک آیت میں صاف صاف ہے، اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو. اہل الذکر ہمارا کیا؟ علم والے، علم والوں سے پوچھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ائمہ ہیں، ائمہ حضرات ہمارے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ہمیں جب معلوم نہیں ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں. وہ اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی وہ بتا رہے ہیں. اور ایک بات یہاں سمجھنا ہے، قرآن کے اندر دو قسم کے احکام ہیں. بعض احکام وہ ہیں جو صاف صاف ہیں، اس میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، کسی امام کو نہیں مانتے. سر اللہ ایک ہے، قرآن میں کئی جگہ ہے، ہمیں اس میں کسی کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت قائم ہونے والی ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، یہ سب قرآن میں ہے. تو یہ سب باتیں قرآن میں صاف صاف ہے. ہم اس میں کسی کی تقلید نہیں کرتے، کسی کی بات نہیں مانتے، کسی امام کی. ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے. ہم جو تقلید کرتے ہیں، جو اماموں کی بات مانتے ہیں، وہ ان باتوں میں جو قرآن میں صاف صاف نہیں ہے، ان میں ہم اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اماموں کی بات مانتے ہیں. اب وہ بھی اماموں کی بات نہیں ہو، اصل میں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں، حدیث میں تلاش کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر حدیث میں انگور کی شراب حرام ہے، بول کو ہے انگور کی شراب حرام. اب ڈرگس اس کے بارے میں ہے کہ حدیث میں، قرآن میں نہیں ہے. تو اب ہمارے ائمہ یہ کیا بولتے ہیں؟ وہ انگور کی شراب کیوں حرام ہے؟ اللہ کے نبی کیوں حرام قرار دیے؟ اس کی وجہ بھی خود حدیث میں ہے. ہر نشہ والی چیز حرام ہے. وہ اب وہ نشہ والی چیز ہونے کی وجہ سے شراب حرام ہے، تو وہی چیز یہ ڈرگس میں بھی ہے، اس لیے وہ بھی حرام. تو اب یہ کس کی ماننا ہے؟ رسول ہی کی بات مانے. البتہ انہوں نے ذریعہ سہارا ہے. ایک مثال دیتے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہیں، ہمیں بھی اللہ اکبر بولتے، رکوع کرتے تو ہمیں بھی رکوع کرتے، سجدہ کرتے تو ہمیں بھی سجدہ کرتے. تو کیا ہمیں امام صاحب کی عبادت کرتے ہیں؟ سو کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. اللہ کی کہ امام صاحب کی؟ وہ بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے، طریقہ بتا رہے ہیں، ہمیں بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں ہم لوگ، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. امام صاحب ایک ذریعہ ہے. ویسا ہی بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں، چاروں ائمہ، یہ بھی ہمیں قرآن سے، حدیث سے سوچ سمجھ کے، اپنی عقل لگا کے، انہوں نے اپنا علم ہونے کی وجہ سے، ان کے اندر اتنا تقویٰ تھا، اتنی طہارت تھی. ہمارے اندر اتنا علم نہیں، اتنی پاکیزگی، تقویٰ، طہارت نہیں. جیسے جیسے نبی کے زمانے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر دینداری کم ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے سے پہلے 10 سال پہلے اٹھا کے دیکھ لو، جیسے دینداری عام تھی، اب ہے کیا؟ وہ جیسے دین کے کام ہوتے تھے اب ہوتے ہیں کیا؟ اخلاص میں کمی آتی جا رہی، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی. تو یہ جو تھے، یہ سب نبی کے زمانے سے قریب تھے. یہ صاحب، یہ ہمارے ائمہ، ان کا علم بہت اونچا تھا، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی بہت اونچی تھی. تو ہم ان کی مانے، یا یہ جو غیر مخلدین، جن کو کچھ بھی آتا نہیں، عربی تو آتی ہی نہیں، صرف ترجمہ رکھ کے، وہ بھی انگلش میں یا تمل میں، وہ رکھ کو مسئلے بتا، ہمیں مان لیتے ان کے. ایک واقعہ لکھے ہیں، لطیفہ، حدیث میں ہے، اذا استجمر فلیوتر بول کے، عربی. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب تم میں سے کوئی استنجا کرنے کے لیے پتھر استعمال کرے تو چاہیے کہ وہ فلیوتر. اب یوتر، اوترا یوتر، ایتار، اس کا دو معنی ہے، ایک مشہور معنی، ایک غیر مشہور معنی.
دو معنی ہے. ایک معنی کیا ہے تو وطر نماز پڑھنا. کیا پڑھنا؟ وطر کی نماز پڑھنا. اور ایک معنی ہے 3 کا لحاظ کرنا، 3 طاق عدد کا لحاظ کرنا. 3 5 7 11 13 ایسا اسے بولتے ہیں طاق، بولتے ہیں طاق عدد اردو میں. یہ دو معنی ہے. اب ایک غیر مخلد اہل حدیث جب بھی کیا کرتا تھا، استنجا کے لیے جاتا تھا، استنجا کر کے آگے وطر کی نماز پڑھتا تھا کرتے. پوچھے اسے کیا کیوں بھائی استنجا جا کر آپ کو وطر کی نماز پڑھتا؟ وطر کی نماز تو عشاء کے بعد ہے سنا. تو حدیث پڑھا ہے، دیکھو اللہ کے نبی بول رہے ہیں اذا استجمر فلیوتر. اب انہیں سمجھا نہیں، انہیں کیا سمجھ گیا؟ فلیوتر بولنا معنی مشہور معنی سمجھ گیا. تو ایسی خرابیاں لازم آئی. ایک صاحب تھے کہتے اہل حدیث، ان کو عربی تو آتی تھی، اردو بھی آتی ہے، اردو بھی بہت مشکل سے آتی تھی. اردو ترجمہ دیکھ دیکھ کو فیصلہ کرتے تھے. پہلے زمانے میں اردو میں یا ہے نا، ایسا یا ایسے لکھیں گے یہ، تو ترجمے میں لکھا ہوا تھا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے. ہلکی نماز یعنی لمبی لمبی پڑھاؤ نہ کو، یہ معنی ہے اس کا. اب اس میں کیا لکھو تھا اردو میں ایسا، یا وہ زمانے میں ایسے لکھتے تھے. اب یہ صاحب کیا سمجھ گئے؟ ہلکے سمجھ گئے ہوں. اب نماز پڑھے تو ہلتے ہیں، نماز پڑھائے تو ہلتے. پوچھے کیا جی ہلتے ہیں؟ کتاب میں ہے ہلکے کا ہے یہ ہوتا. کہا تمہیں بیماری آ گئی تو ہمیں خود گوگل میں دیکھو، نیٹ میں دیکھو، یوٹیوب میں دیکھو، علاج کر لیتے. کیا کرتے جاتے کون MBBS پڑھا ہے وہاں جاتے. گورنمنٹ کی طرف سے جس کو سرٹیفکیٹ ہے، جس کو اجازت ہے وہیں جاتے. نہیں کہ تو جان چل جاتی وہاں، یہاں ایمان چل جاتا نا. ایرے غیرے ندو خیر ہے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، نالا ہے نعوذ باللہ، انہیں اب جو ہے قرآن پہ حدیث پہ سبق دیتا، انٹرویو دیتا، انہیں اپنی طرف سے فیصلے سناتا. یہ حکم ہے شریعت میں، یہ علماء بولتے ہیں نا یہ غلط ہے، ائمہ بولتے ہیں نا وہ غلط. دین کے معاملے میں کہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ہمیں دنیا کے معاملے میں سنتے ہیں. ایمان کی لالے پڑ جائیں گے اگر ہم غلط راستے میں چلیں گے. ہمارے حضرت مفتی فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. اس میں بہت فائدہ ہے ہمیں، جو اماموں کی بات سنتے ہیں نا ہمیں اس میں بڑا فائدہ ہے، راحت ہے اس میں. کیونکہ اگر اماموں کی بات ماننا ضروری نہیں بول دیے، تمہیں خود کیا ہے قرآن میں حدیث میں غور کر کے دن پر عمل کرو بول دیے تو بڑی تکلیف ہو جاتی، مشقت ہو جاتی. جیسے کہ بیمار ہو گئے تو اب 2 راستہ ہے. ایک یہ کہ ہمیں خود کیا کرنا، ڈاکٹری پڑھنا، ڈاکٹر بننا. ڈاکٹر بن کو بعد میں سرٹیفکیٹ لے لو، کیا کیا دوا ہیں وہ علاج کرنا، ایک طریقہ ہے. دوسرا کیا 100-200 دیکھو جا کسی ڈاکٹر کے پاس کیا علاج ہے کر کے معلوم کرو، کس میں بھی فائدہ، کس میں راحت ہے، اسی میں راحت ہے. اب یہ کب ہوگا، یہ کتنے سالہ ہوتے، آج کل تو ملتے ہی نہیں ڈاکٹری کا. تمل ناڈو گورنمنٹ تو لڑ رہا ہے، نیٹ ہونا نکو ایک بہت بڑی سیاسی ہنگامہ. اب اس کی وجہ سے کئی جانیں بھی ضائع ہو رہی. تو بہرحال اس میں عافیت. اور اسی طرح کسی ایک امام ہی کی پیروی کرنا ضروری، یہ بھی ضروری ہے. 4 ائمہ ہیں نا، ہمیں کس کی بھی مانتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں. پھر دین کھلونا ہو جائے گا، پھر دین کو ماننے والا ہوتا نہیں. تو مثال کے طور پر شافعی مذہب میں عورت کو ہاتھ لگا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا، حنفی مذہب میں ٹوٹتا نہیں. اب جا کے ایک آدمی لگ گیا، اسے عورت کو ہاتھ لگ گیا. اب انہیں کیا بولتا، حالانکہ پہلے شافعی ہے، انہیں کیا بولتا، امام ابو حنیفہ کے پاس ٹوٹتا نہیں نا، ان کے مطابق میں وضو کرتا نہیں، وہ سجدہ کو نماز پڑھتا.
اب نماز پڑھتے پڑھتے کوئی پھوڑا تھا، پھوڑا بدن میں، وہ پھٹ جا کے اس میں سے خون نکلے. حنفی بن کو پڑتا ہے ظہر. اب حنفی مذہب میں بدن سے دو راستوں کے علاوہ، آگے پیچھے کے راستے کے علاوہ بدن میں کسی بھی جگہ سے خون نکلے تو حنفی مذہب میں وضو ٹوٹ جاتا. شافعی مذہب میں ٹوٹتا نہیں. اب کیا بولتا ہے شافعی مذہب میں مان میری نماز ہو گئی. وہاں کیا ہے شافعی مذہب کو چھوڑ دیا، یہاں کو کیا کرتا ہے حنفی مذہب کو مانتا. تو اب انہیں نفس کی پیروی کرنے والا ہوا، دین کی پیروی کرنے والا ہوا. تو اس واسطے بزرگوں اور دوستوں، ائمہ میں سے کسی ایک امام ہی کی تقلید واجب ہے، کسی ایک امام ہی کی پیروی کرنا ضروری ہے. کب کب ضرورت ہے تب تب بدل دیے، کبھی حنفی بن گئے کبھی شافعی بن گئے. بہت سی جگہ میں دیکھا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، حنفی ہیں، ایک جگہ گئے مسجد کو، وہ شافعی مسجد ہو، انہوں بولے شافعی بننا بھیا، بن گیا شافعی. ایسا بھی جائز ہے، بہت سے ہیں ایسے، بالکل صحیح نہیں ہے. تو کسی ایک میں اگر پہلے سے حنفی ہے تو حنفی میں رہو. ہاں ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، بعد میں تمہیں معلوم ہو گیا یقین سے دلیل سے شافعی مذہب حق ہے، ایسا کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے تو مطلب وہ الگ بات ہے. اس کے بغیر دنیا کے خاطر، ملازمت کے خاطر ایسا کیا ہو جانا، کبھی شافعی بن جانا کبھی حنفی بن جانا، بالکل ہی دین کے ساتھ کھلونا کرنا، دین کے ساتھ کھیلنا. تو اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں تمہاری رائے میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتے ہیں کہ جائز اور ایک کہتے ہیں جائز نہیں، تو ایسے وقت میں تم قرآن اور حدیث کو دیکھو، ان میں سوچو، غور کرو، اور کر کے جو سمجھ میں آئے اس کے مطابق فیصلہ کرو. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد جائز. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا. پوچھا ان سے وہاں جاؤ گے تو تم کیسا فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہیں ملے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ میں سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، حدیث رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ نے پوچھا پھر اگر قرآن میں بھی نہیں ملا تمہیں، حدیث میں بھی نہیں ملے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا میں اپنے طور پر اجتہاد کروں گا، اپنے طور پر میں غور کروں گا، سوچوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی اور کہا الحمدللہ الذی وفق رسولہ بما یرضی بہ رسول اللہ. رحمت عارفین اس اللہ کے لیے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے نبی کے نمائندے کو توفیق دی ایسے کام کی جس سے اللہ راضی ہو. تو اجتہاد کرنا یہ جائز ہے، لیکن ہم سب نہیں کر سکتے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. ہم سب نابالغ ہیں. ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں، کون؟ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب علم کے دریا ہیں، تقوی میں اونچے مقام میں پہنچے ہیں. ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم نابالغ ہیں. اس میں نابالغوں کی امامت جائز ہے کیا؟ نابالغ پیچھے نماز پڑھے؟ ہم سب نابالغ ہیں. یہ سب بالغ حضرات ہیں سب یہ امام، تو اس لیے ان کی اطاعت ہم پر واجب. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، چند ضروری باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. تو ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے ہمیں دین پر چلنے کا کہا ہے اسی کے مطابق کریں گے تو عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے ایمان کی سلامتی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمارے اسلاف کے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.